معافی اسی وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے. جب اللہ یاری صاحب اگر آپ نے معافی مانگنی ہے ایسے نہیں بلکہ اب آپ تمام وہ کانٹینٹ کہ جو آپ نے ولایت فقیہ کے بارے میں، مراجع کرام کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں، تقلید کے بارے میں اور مرجعیت کے بارے میں جو ان کے خلاف آپ نے بولا ہے، اشاروں کے اوپر آپ چل رہے ہیں، وہ اشارے، وہ تانے بانے نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ مکتب تشیع کے خلاف ہیں. دشمن کا یہ اوزار رہا ہے کہ اس نے جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی ہے تو در حقیقت آپ شیعہ کے اندر گھسے ہوئے وہ خناس ہیں کہ جس سے خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر سوشل میڈیا پہ منکرات پھیلائے جا رہے ہوں تو واجب کفائی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک جہاد واجب عینی ہو جاتا ہے. یعنی بول سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس مسئلے کے اوپر بولیں جو مین مرکز ہے تمام کل کائنات کا، وہ کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی حکم شرعی ہو، کوئی بھی فقہی حکم ہو، کوئی بھی اخلاقی حکم ہو، اور ان کی بنیاد اور ان کی بیس اس مناظرے کے بعد مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے حسن اللہ یاری صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ جو سخت مخالف ہے تشیع کا، سخت مخالف ہے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کا. اس کے بعد اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے قم کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ان سے میں معافی مانگتا ہوں. ان سے آیا اللہ یاری صاحب کو علماء قم سے یا علماء نجف سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ یا اگر معافی مانگنی چاہیے تھی تو علماء قم اور نجف سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں اور بزرگ مراجع کرام کے بارے میں کہ جو اساس ہیں آج کے دور میں مکتب تشیع کو جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کو خدا کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، معافی ان کو ائمہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، معافی ان تمام مراجع کرام، ان تمام بزرگان سے مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، آپ کی توجہ ایک مہم نقطے کی طرف کروانا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مسلم کمیونٹی اور مسلم سوسائٹیز اور مسلم معاشروں کے اندر ایک مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے. وہ مسئلہ الحاد ہے. مسئلہ الحاد یہ کہ انسان خدا کا منکر ہو جائے، انسان یہ اس طرح کی ذہنیت بنا لے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے. مسئلہ الحاد ہے کہ آج کا سب سے مہم مسئلہ ہے اور اس کے خلاف جہاد بھی بعض اوقات ایک جہاد سوشل میڈیا پہ منکرات پھیلائے جا رہے ہوں تو واجب کفائی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک جہاد واجب عینی ہو جاتا ہے. یعنی سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں، جو بول سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس مسئلے کے اوپر بولیں اور اس کو کنڈیمڈ کریں، کیونکہ خداوند متعال اس کائنات کا خالق ہے. اسلام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، قرآن کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، امامت کی بنیاد، رسالت کی بنیاد، جو مین مرکز ہے تمام کل کائنات کا، وہ کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی حکم شرعی ہو، کوئی بھی فقہی حکم ہو، کوئی بھی اخلاقی حکم ہو، اور ان کی بنیاد اور ان کی بیس توحید ہے. توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو انسان کچھ بھی کر لے وہ مشرک ہے. انسان کی زندگی اس دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی، جس طرح قرآن میں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو خداوند متعال کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اب حال ہی میں الحاد کو لے کر، الحاد کے خلاف جو بہت بڑے بڑے مناظر ہیں، الحاد کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک شخص نے مناظرہ کیا جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، الحاد کے اوپر، اور دلائل دیے کہ الحاد کچھ نہیں ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے، خدا خالق ہے، خدا کا وجود بھی ہے اور خدا خالق ہے اس کائنات کا. تو میرا موضوع الحاد نہیں ہے، نہ ہی میرا موضوع کلام جدید ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم کلام جدید کے اوپر اور الحاد کے اوپر گفتگو کریں گے. موضوع بحث یہ ہے
کہ حسن اللہ یاری صاحب نے مناظرہ کیا اور مثلاً جو ملحد تھا اس کو دلائل دیے، اب اس کو لاجواب کیا۔ اب لاجواب کیا کس طریقے سے لاجواب کیا؟ آیا دلائل ایسے تھے کہ انسان لاجواب ہو جائے؟ آیا دلائل ایسے تھے کہ انسان جواب نہ دے سکے؟ اور اس مناظرے کے بعد مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے حسن اللہ یاری صاحب کو اپریشیٹ کیا۔ مثلا انجینئر محمد علی مرزا کہ جو سخت مخالف ہے تشیع کا، سخت مخالف ہے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کا، وہ خود اپنی جو غلیظ بیانات ہیں ان سے یہ ثابت کر چکا ہے۔ من جملہ میں عرض کر دوں کہ عقیدہ امامت کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی یہ آسمانی اور الہی عقیدہ نہیں ہے، یا مہدویت کو لے کے یا امام زمانہ کی غیبت کو لے کے وہ مختلف اور غلیظ ترین جو نظریات ہیں وہ رکھتے ہیں تشیع کے بارے میں۔ انہوں نے بھی کیا کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اوورال حسن اللہ یاری صاحب نے اس مناظرے کو جیتا ہے، اور مختلف طرح کے افراد اب آ کے حسن اللہ یاری صاحب کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا ان کے لائیو سیشنز میں آ کے اللہ یاری صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک سیشن ہوا، ان کا لائیو سیشن ہوا، اور اس میں کچھ دوستان ان کے لائیو سیشن میں گئے اور انہوں نے بھی اپریسیشن کی ان کی کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا، یعنی توحید، مکتب اہل بیت کا جو نظریہ ہے توحید ہے اس کو آپ نے بیان کیا۔ اچھی بات ہے کہ بیان کیا اور یہ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے قم کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ان سے میں معافی مانگتا ہوں، ان سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، ان سے اس طرح روڈلی لہجے میں بات ہو جاتی ہے، تو میں تمام علماء کرام سے، طلاب سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ بھی جوڑے انہوں نے، یہ کلپ موجود ہے۔ سوال یہ ہے یہاں پہ کہ آیا اللہ یاری صاحب کو علماء قم سے یا علماء نجف سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ یا اگر معافی مانگنی چاہیے تھی تو علماء قم اور نجف سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ وہ شخص کے جو مرجعیت کے خلاف اتنی غلیظ ترین بکواس کر چکا ہے، وہ شخص کے جو اجتہاد کے خلاف اتنی غلیظ ترین بکواس کر چکا ہے، وہ شخص کے جو ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں اور بزرگ مراجع کرام کے بارے میں کہ جو اساس ہیں آج کے دور میں مکتب تشیع کو جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف غلیظ ترین الفاظ استعمال کرے، وہ شخص اب یہ کہتا ہے کہ میں علماء کرام سے معافی کا طلبگار ہوں۔ در حقیقت معافی ان کو خدا کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، معافی ان کو ائمہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، معافی ان تمام مراجع کرام، ان تمام بزرگان سے مانگنی چاہیے جن کے خلاف غلیظ ترین الفاظ اس بدبخت نے استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ معافی مانگنی ہے آپ نے، تو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے، خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک گناہ کا سرزد ہو جائے، معافی، یہ چیز یاد رکھیے، معافی اسی وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی اچھا عمل انجام نہیں دیتا تو پھر معافی مانگتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ہو یا اگر کسی شخص کے بارے میں اس نے کوئی الٹے سیدھے الفاظ بولے ہیں تو اس شخص کو لے کر اس شخص کے سامنے وہ کیا ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ یاری صاحب اگر آپ نے معافی مانگنی ہے، میں جس طرح مولا علی علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ معافی کے جو چند مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان صدق دل سے، سچے دل سے معافی مانگے، اظہار کرے، معافی مانگے، اور اظہار کرنے کے بعد اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ دوبارہ یہ کام انجام نہیں دے گا۔ اب اللہ یاری صاحب، آپ نے اگر معافی مانگنی ہے، آپ نے یہ جسارت، یہ ہمت تو کی کہ میں تمام علماء نجف اور قم سے معافی مانگتا ہوں، ہم سے معافی نہ مانگے بلکہ تمام مراجع کرام سے معافی مانگے جن کے خدمت میں آپ نے بکواس کی ہے، غلیظ ترین الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد معافی فقط ایسے لائیو سیشن میں آگے ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ دینا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، ایسے نہیں، بلکہ اب آپ تمام وہ کانٹینٹ کہ جو آپ نے ولایت فقیہ کے بارے میں، مراجع کرام کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں، تقلید کے بارے میں اور مرجعیت کے بارے میں جو ان کے خلاف آپ نے بولا ہے، پوسٹ کیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں کہ
میں سچے دل سے علماء کرام سے، مراجع کرام سے، مجتہدین سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے یہ درست نہیں تھی، میری نیت درست نہیں تھی، چونکہ واضح ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن ہتھ کنڈوں کے ساتھ اور جن اشاروں کے اوپر آپ چل رہے ہیں، وہ اشارے، وہ تانے بانے نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ مکتب تشیع کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ ایک مہرہ ہیں دشمن کا، آپ ایک اعلی کار ہیں دشمن کے، کہ جو دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے کافی دفعہ عرض کی ہے کہ دیکھیں، کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ نہیں مٹایا جا سکتا، کبھی بھی اسلام کو کفر سے نہیں مٹایا جا سکتا، کبھی بھی توحید کو شرک سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ دشمن کا یہ عقیدہ رہا ہے، دشمن کا یہ وسیلہ رہا ہے، دشمن کا یہ اوزار رہا ہے کہ اس نے جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی ہے تو اسلام کے خلاف اسلام کو استعمال کیا ہے، توحید کے خلاف جب بھی اس نے کوئی سازش کی ہے تو توحید کے خلاف توحید کو استعمال کیا ہے، رسالت کے خلاف جب بھی کوئی ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے تو رسالت کے خلاف رسالت کو استعمال کیا ہے، امامت کے خلاف امامت کو لے کے آیا ہے، ولایت کے خلاف ولایت کو لے کے آیا ہے، عدالت کے خلاف عدالت کو لے کے آیا ہے، معاد کے خلاف معاد کو لے کے آیا ہے، حق کے خلاف اس حق کو لے کے آیا ہے کہ جس کے اندر حق و باطل مکس ہیں۔ آپ بظاہر شیعہ ہیں لیکن شیعہ کے اندر چھپے ہوئے شیعہ کے دشمن ہیں، شیعہ کے اندر چھپے ہوئے وہ خناس ہیں کہ جس سے نہ صرف شیعہ کو تقویت نہیں مل رہی بلکہ شیعہ آپ کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ نظریات، وہ چیزیں، وہ مسائل، وہ پرابلمز کہ جو مل بیٹھ کے حل ہونے والی ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت آپ شیعہ کے اندر گھسے ہوئے وہ خناس ہیں کہ جس سے خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر رسول کو یہ کہا ہے کہ ان سے پناہ مانگو۔ تو اگر آپ نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، معافی مانگنی ہے تو آپ پہلے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کریں اپنے چینل سے، اس کے بعد آ کر ایک پیغام ریکارڈ کروائیں کہ میں سچے دل سے مراجع کرام سے، مجتہدین سے، ولی فقیہ سے اور جتنے بھی علماء ہیں بڑے بڑے جن کی میں نے توہین کی ہے، میں ان سے دست بستہ معافی کا طلبگار ہوں۔ علماء قوم و نجف یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، اگر آپ درجہ اجتہاد اور فقاہت کو اور مرجعیت کو زیر سوال لے کے آئیں گے، ان کے خلاف بکواس کریں گے تو آپ کی معافی در حقیقت ان سے بنتی ہے، ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی۔ علماء قوم اور نجف سے معافی مانگنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں ائمہ کی معرفت حاصل کر کے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔